بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں محمد قاسم سال دوم کا طالب علم، میں آپ سب کو آج کی اس مارننگ اسمبلی میں اسکریا اسکول اینڈ کالج وا کیمپس کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ سے ہم کلامی اسی وقت مؤثر ہوگی جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نماز میں اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا نماز کو سمجھ کر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اب میں دعوت دیتا ہوں سر محمد دانش صاحب کو کہ وہ ہمیں نماز کا سبق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ قرآن پاک کی سورت سعد آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔
اب میں سر محمد ادریس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی یہ آخری 3 آیات ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں ہم نے کل کچھ چیزیں آپ سے عرض کی تھیں کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ بس ایک چیز مزید عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی جمع کے صیغے آئے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہاں بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں سیدھی راہ عنایت فرما دیجیے۔ بظاہر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے، تو یہ جو ہم یا ہمیں سکھایا گیا ہے تو گویا انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ امت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اکیلے نہیں چلنا ہے، اور صرف اپنی فکر نہیں، اپنے دوسرے بہن بھائی انسان جو ہیں ان سب کی بھی فکر کرنی ہے، ان کے ساتھ ہدایت تمہیں چاہیے تو باقی بھی مسلمان جتنے ہیں انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے ہر لمحے، تو سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں بھی انسان کو یہی سکھایا گیا ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے اور ان کی بھی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید آئندہ آیات میں چیزیں آتی رہیں گی۔ تو بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں کیا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب آج کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ دیکھیے، اگر آپ نے صراط کا لفظ پچھلی آیت میں یاد کر لیا تو اب یہ دوبارہ آ گیا ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، الذین وہ یا ان، انعمت انعام کیا آپ نے، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، مغضوب، ولا الضالین اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ مجھے ان کے راستوں سے بچا جو مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں، اور مجھے ان کی راہ عنایت فرما جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھیے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ صراط مستقیم بہت بڑی دعا ہے، یعنی اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے، انسان کو ہر لمحے ہر کام کے لیے، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، دنیا کا کام ہو یا آخرت کے اعتبار سے انسان کی ضرورت اور حاجت ہو، سب سے بڑی ضرورت ہی اس کی یہ ہے کہ اسے سیدھی راہ پتہ چل جائے۔ سیدھی راہ کسے کہتے ہیں؟ سیدھی راہ اسی کو کہتے ہیں جس میں ٹیڑھ نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو، آگے پیچھے نکلنا نہ ہو، یعنی 2 نقطے اگر آپ لگائیں تو ان 2 نقطوں کے درمیان اگر آپ لائن لگاتے ہیں تو صرف ایک ہی لائن سیدھی ہو سکتی ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اگر وہ دائیں بائیں یعنی اس میں کام میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس میں اضافہ کرے گا تو یہ افراط کرنے والا ہوگا،
اور اگر کمی کرے گا تو تفرید کرنے والا ہوگا۔ تو یہ افراط و تفرید کی راہوں سے بچنا اور صحیح راہ کی درخواست کرنا اللہ سے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے اس کو دو مثالوں کے، دو محسوس چیزوں کے ذریعے سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تو اس لیے بندے سے کہلوایا کہ تم کہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، انعام کیا تو نے علیہم ان پر۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کی راہ، سنت کی راہ یا حدیث کی راہ، اس طرح کا کوئی لفظ نہیں فرمایا، بلکہ کچھ لوگوں کی طرف رہنمائی کی ہے جو آگے چل کے اللہ نے خود بتائے ہیں کہ وہ کون ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ نے ایک جماعت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کہو کہ قرآن کی راہ دے دے، حالانکہ کتاب ہدایت، آخری کتاب ہدایت تو قرآن ہی ہے، نہیں یہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان انسانوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، انسان کی تربیت انسان ہی کرتا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو، کوئی عمل کر کے نمونہ پیش کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ بھی جنس کے اعتبار سے انسان ہی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی نیند آتی ہے، انہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اور یہ اپنی ساری خواہشات اور ضروریات پہ کنٹرول کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اسے یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ کے کس حکم پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی کہ یہ ایک، یعنی یہ نہیں کہا کہ کتاب کی راہ مانگ لو، بلکہ کہا انعمت علیہم کی راہ مانگو کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ بالکل اسی طرح کی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ نے سنی ہو، کہ آپ نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، آخری بات صرف عرض کرنی ہے آپ سے، کہ آپ نے بتایا کہ پچھلی امتیں اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھیں، یہ امت بھی فرقوں میں بٹے گی، اور اس میں آخر پہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ ان میں سے ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ہوگی بس۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جماعت کون سی ہوگی، اس کی علامت نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے وہاں بھی یہی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو اس راہ پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اس طرز کی زندگی گزاریں گے جس طرز کی زندگی میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم گزارتے ہیں۔ تو انسان کی ضرورت ہی یہی تھی کہ اسے کسی جماعت کی طرف، لوگوں کی طرف رہنمائی کی جائے۔ ماضی میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نہ آیا ہوں۔ یہ تو بہت دفعہ ہوا کہ انبیاء آئے لیکن کتابیں نہیں آئیں، وہ نبی علیہ السلام سے کہا گیا جو پہلی شریعت یا کتاب موجود ہے اس کو آپ پھیلائیں، تبلیغ کریں اور سکھائیں لوگوں کو، اسی پر عمل کر کے نمونہ دکھائیں، لیکن نئی شریعت یا نئی کتاب نہیں دی گئی انہیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کتاب آئی ہو اور نبی علیہ السلام نہ آئے ہوں، اس لیے کہ کتاب سے خود سے سیکھ لینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا کرو کہ بھئی اللہ تعالی ہمیں قرآن کی راہ دے دے، حدیث کی راہ، بلکہ انسان کو سکھایا یہ گا کہ یہ کہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ مجھے دکھا دے، ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی مجھے توفیق دے دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، مغضوب کہتے ہیں ان لوگوں کو جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین کا مطلب ہے جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب 2 طبقوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟
دیکھیے انسانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، نفسانی اغراض و مقاصد کی خاطر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دانستہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی مرضی سے کمی کر لی، بس کسی پہ عمل کیا کسی پہ نہیں کیا. یا بعض حضرات نے فرمایا کہ عقیدہ کو کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن عمل میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو ضالین جسے کہا گیا، کہ جو جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے یا محبت وغیرہ کے غلو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، افراط کا، غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. ماضی کی تاریخ میں دو مثالیں اس میں سے پیش کی جاتی ہیں کہ مغضوب علیہم، جان بوجھ کر جو اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان بھی لیا تھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، وہ یہودی تھے. اور ضالین جو محبت میں غلو کرتے ہوئے اتنا آگے نکل گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ جا کے جوڑ دیا، بیٹا علیہ باللہ کہنا شروع کر دیا. تو یہ دو طبقے ماضی کی تاریخ سے ہمیں ملتے ہیں. یہ جن حضرات نے بھی یہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، وہ ان کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بس یہی ہیں. انہوں نے بھی بطور مثال ہی بتایا ہے، ورنہ یہ دونوں حرکتیں اب بھی موجود ہوتی ہیں. کچھ لوگ دانستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور کچھ اپنی طرف سے یعنی عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں اور اپنی طرف سے خود ساختہ اعمال گھڑ کے نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو دونوں راہوں سے بچنا ضروری ہے. اس لیے انسان کو یہ بھی سکھایا کہ یہ بھی کہو کہ اللہ نہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ کا جن پر غضب نازل ہوا، والضالین، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس صورت کے بارے میں کچھ چیزیں مزید ابھی عرض کرنی ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آخر میں اپنے جماعت دہم کے طالب علم محمد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کی اہم بات پر اظہار خیال کریں، جس کا موضوع ہے اے روح اسب جاگ کہاں سو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر عزیز وقار، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اے روح اسد جاگ کہاں سو رہی ہے. زیر بحث موضوع ایک پکار ہے سوچ و بچار کی، احتساب بے درست لہ عمل کے انتخاب کی. گہرا طنز ہے عصر حاضر کی چکا چوند پر، جو در حقیقت تیرگی ہے میرے سماج کی. جس نے پامال کر دیا ہے رشتوں کے تقدس کو، جس سے انسانیت کی قبا تار تار اپنی بے حرمتی پر نوحہ گناہ ہے. آج سر اٹھتا نہیں ندامت سے میرا، آج سر اٹھتا نہیں ندامت سے میرا، میں شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر. صدر ذی وقار، آج انسان بڑے فخر سے 21ویں صدی میں قدم رکھ کر قدرت کے سربستہ رازوں کا بھید پانے کے لیے خلاؤں میں سرگردہ ہے. چاند پر قدم رکھنا تو اب کل کی بات ہے، اب وہ مریخ اور مشتری کو زیر نگیں کرنے پر مصر ہے. دوسری جانب وقت سر پٹ گھوڑے کی طرح طلب کا تازیانہ کھا کھا کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. اس نفسا نفسی کے عالم میں انسان نے اپنی روایات کو بھی پس پش ڈال دیا ہے. بھائی بھائی کا دشمن، ہمسایہ ہمسائے کا بیری، قوم قوم کے در پہ، بھوکا بھوک سے جاں بلب، بیچارہ چارہ گر کا منتظر، مزدور روزگار کے لیے در بدر. زخموں سے چور چور تھا اندر کا آدمی، زخموں سے چور چور تھا اندر کا آدمی، یہ اور بات جسم پہ اجلا لباس تھا. صدر ذی وقار، آج کا انسان خود کو ترقی یافتہ اور مہذب کہتے کہتے نہیں تھکتا. اشیاء کی جہانگیری پر ہم کتنے نازاں ہیں. آج ہمارے سینوں میں دل تو دھڑکتے ہیں لیکن احساس کی دولت سے آری. محبت، مروت، ناخوت، حوث ہے نفس کے بھکاری، تہذیب سے بے بہرا، اخلاق سے آری. شفاقیت اور استحصال کی اس فضا میں یہی صدا دل سے نکلتی ہے. کہاں ہے ارض و سما کا مالک،
کہ چاہتوں کی رگیں کریدے۔ حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر ذی وقار، آج ترقی کی بات ہوتی ہے، علم و ایجادات کی بات ہوتی ہے۔ ہر قوم دوسروں کو اپنے تباہ کن ہتھیاروں سے مغلوب کرنا چاہتی ہے۔ اس دوڑ میں انسان کو اپنے بنیادی حقوق سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ سائنس نے فاصلے تو سمیٹ دیے ہیں، لیکن قوموں میں نفرت کی خلیج وسیع ہو گئی ہے۔ روایت سے ہوئی جتنی بغاوت، دکھوں کے فاصلے اتنے بڑے ہیں، زمین کے فاصلے سمٹے ہیں جتنے، دلوں کے فاصلے اتنے بڑے ہیں۔ صدر ذی وقار، یہ برق رفتار ترقی اپنی جگہ، لیکن جوں جوں ترقی کا دامن بڑھتا گیا، زندگی کی قبا اتنی ہی تنگ ہوتی گئی۔ تہذیب جوں جوں آگے بڑھتی گئی، تخریب میں ڈھلتی گئی۔ امن کے جس قدر ڈھول پیٹے گئے، بے گناہوں کا خون بہتا گیا۔ صدر ذی وقار، یہ بلند و بالا عمارتیں، پرتعیش زندگی، خوب سے خوب تر کا سفر ایک زندہ حقیقت ہے، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ اتنا ہی بھیانک اور دل خراش ہے۔ روح اثر آبلہ پا زخموں سے چور چور کسی مسیحا کی منتظر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، کوئی تو ہو جو گرتوں کو سنبھالے، کوئی تو آسیوں کو گلے لگائے، کوئی تو نفرتوں کو محبت میں بدلے۔ صدر ذی وقار، آئیے ہادی برحق کا عالمگیر پیغام عام کریں۔ سورہ اثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے۔ والسلام۔ شکریہ۔ عسکریہ اسکول اینڈ کالج واہ کیمپس کی جانب سے آج کی اس مارننگ اسمبلی میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کرونا جیسی وبا کو جلد سے جلد دور فرمائے، آمین۔